غسل کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے؟ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی موجودگی میں مسلمان کے لیے غسل کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے نکل جانا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، نیند میں یا بیداری کی حالت میں۔ چنانچہ اگر بیداری کی حالت میں نکلے تو لذت کے ساتھ نکلنا شرط ہے، چنانچہ اگر بغیر لذت کے منی خارج ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ بیماری کی وجہ سے بسا اوقات منی خارج ہو جاتی ہے۔ اور اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو تو اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اس سے متعلق طور پر چاہے لذت محسوس ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ نیند میں شعور نہیں ہوتا اور کبھی کبھار لذت بھی محسوس نہیں ہوتی، لہٰذا سویا ہوا شخص بیداری کے بعد منی کے اثرات دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے، اور اگر خواب تو دیکھا لیکن منی خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی منی کے اثرات نظر آئے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اعلی تناسل کو عورت کی اندام نہانی میں داخل کرنے سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ اس کی دلیل امام مسلم وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد 4 شاخوں میں بیٹھ جائے اور مرد اور عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث کی وجہ سے ہم بستری میں دونوں پر اعلی تناسل داخل کرنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ اہل علم کا اس پر اجماع ہے۔ نمبر 3، متعدد علماء کے ہاں کسی کافر کے اسلام قبول کرنے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نئے مسلمان ہونے والے افراد کو غسل کرنے کا حکم دیا، جبکہ بہت سے اہل علم کا خیال ہے کہ کسی کافر کے مسلمان ہونے پر غسل مستحب ہے، واجب نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کسی نے بیان نہیں کیا کہ آپ ہر نو مسلم کو غسل کرنے کا حکم دیتے، چنانچہ دلائل کو جمع کرتے ہوئے غسل کے حکم کو استحباب پر محمول کیا جائے گا۔ نمبر 4، موت کی وجہ سے بھی میت کو غسل دینا واجب ہو جاتا ہے، ماں سوائے معرکہ میں شہید ہونے والے شخص کے اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 5 اور 6، موجب غسل حیض اور نفاس ہے۔ اس کی دلیل فرمان رسالت، جب تمہارا حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو، اور فرمان باری تعالی ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی جب وہ حیض سے غسل کرنے کے بعد پاک ہو جائے۔